علم بالقلم، اٹھے گا پی کے جب دوات سے شراب قلم، لکھے گا جھوم کے سرمستی شباب قلم، نہ لکھ سکا تیرا افسانہ شباب قلم، تو کہہ کے رہ گیا کاغذ پہ پیچتاب قلم، فسانہ غم دوران کے ذکر لالا و گل، ہر ایک محاذ پہ دیکھا ہے کامیاب قلم، ہزاروں رنگ بھی تصویر میں بھرے اس کے، ہزار رنگ بھی تصویر میں بھرے اس کے، سوال رنگ وفا پھرتا لاجواب قلم، فسانہ غم ہستی بھی لوہے دل پہ لکھے، نہ دستیاب تھا کاغذ نہ دستیاب قلم، جہان عشق کی بنیاد اگر ہے دیدہ و دل، جہان عشق کی بنیاد اگر ہے دیدہ و دل، جہان حکمت دانش مگر کتاب و قلم، ہوئے ہے سر بھی قلم صاحبی قلم کے یہاں، ہوئے ہے سر بھی قلم صاحبی قلم کے یہاں، ہر ایک عہد میں سہتے ہیں یہ عذاب قلم، جہاد میں سپر و سیف محترم ہے مگر ہمیشہ لاتا ہے دنیا میں انقلاب قلم، ہزار لال و جواہر کے درمیان بھی ملے ہے کچھ شعور تو کر لینا اختیار قلم، شعور فن کے جو ذہن رسا ساتھ رہے، حسین شعر بھی لکھتا ہے خراب قلم، ہے کس قدر تیری چشمی کرم کا کیف سرور، نہ ہو سکا کبھی لکھنے میں کامیاب قلم، یہ جتنے نجم فلک ہیں کرم کے عنوان ہیں، تیرے کرم کا بھلا کیا کرے حساب قلم، سماعتوں کو یہ زحمت کبھی نہیں دیتا، بیاض شعر سے کرتا ہے جب خطاب قلم، اگرچہ عامر و جابر بھی حکمران تھے شاعر، اگرچہ عامر و جابر بھی حکمران تھے شاعر، رہا ہمیشہ مگر آب روم آب قلم، نون والقلم وما یسطرون، واقعی دوات کی بھی ضرورت اور قسم ہے قلم کی وہ روح جو یہ لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں آپ اپنے رب کے فضل سے کچھ دیوانے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے اجر نہ ختم ہونے والا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر آئے ہیں، خلق عظیم بلند اخلاق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کے محاسن صفات کا مظہر ہے، جن اور انس کے کونین کے قائد اور خیرخواہ ہیں۔ ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق عین قرآن کے مطابق، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں ان کے آگے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا فضل آپ پر بہت، کیا زبردست شعر کہا ایک شاعر نے، وہی
لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ اللہ، ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کا معجزہ ہے، اسلام کا زرین باغ ہے، قرآن اور سنت کا ایک عنوان ہے، ایک تکملہ و تتمیم دین ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس آپ دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھتے رہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں کون پریشانی میں فتنے میں پڑا، حضرت تو اللہ نے بچایا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تیرے رب جانتے ہیں اس کو جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتے ہدایت یافتوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس آپ پرواہ نہ کرے جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا، یہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا، کہ آپ نرمی کریں، فَيُدْهِنُونَ، پس یہ بھی نرمی کر بیٹھے۔ مسئلے میں نرمی مناسب نہیں ہے، مسئلے میں حقائق مناسب ہے، مسئلہ نہ گھٹائے اور نہ بڑھائے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، پرواہ نہ کرے زیادہ قسمیں کھانے والے ہلکے کی۔ اخنس بن شریح منافق زیادہ قسمیں کھاتا تھا۔ حماز، تانے دینے والا۔ مشاء بنمیم، چلتا ہے چغلی کے لیے۔ مناع للخیر، منع کرنے والے خیر کو۔ اکثر مفسرین نے ولید بن مغیرہ لیا ہے۔ اسیم، معتد، حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ عتل، اجڑ ہے۔ بعد ذالک زنیم، ان تمام باتوں کے بعد بدکار بھی ہے، زنیم زانی۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ ہے مال اور بیٹوں والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں افسانے ہیں اگلوں کے۔ توبہ۔ سنسمہ علی الخرطوم، ابھی داغ لیں گے اس کے ناک پر، اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، نشان لگا دیں گے اس کے سونڈ پر۔ ہر جگہ کا داغ برا ہے، لیکن ناک کٹ جائے تو بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، ناک کو۔ چنانچہ اس کمبخت ولید کے ناک پر ایک دانہ نکلا اور وہ دانہ ختم ہوا، لیکن ناک کٹ گئی۔ محاورہ ہے جب کسی کی بے عزتی ہو کہ ہماری ناک کٹ گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دونوں جہانوں کی شرم و عزت محفوظ فرمائے۔ خرطوم سوڈان میں شہر ہے اور وہاں کا دارالخلافہ ہے، نہ جانے کہ یہ کس مناسبت سے ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم آزما چکے ہیں جنت والوں کو، یعنی باغ والوں کو۔ یہ ایک نیک آدمی تھا صنعاء یمن میں، اور وہ بہت اللہ والا متقی و پارسا تھا۔ اس کی زمین میں جب فصل ہو جاتی، پھل آ جاتا، تو اعلان کر لیتا کہ فقراء اور مساکین آ جائے۔ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتا، جو بچ جاتا وہ گھر لے آتا۔ ایسا نیک صالح انسان۔ اس کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا ہمارا ابا دیوانہ تھا، فقراء مساکین کو کیوں دیں گے؟
لیکن فقراء و مساکین تو عادت ہو جاتی ہے، پھر ٹائم پر آتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں طے کیا رات و رات کہ ذرا سویرے جائیں گے اور کچھ دن پہلے کچا پھل توڑ کے لائیں گے، جب فقراء آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔